نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، یہ دنیا ہے، یہاں نئی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اور صحیح اور سلامت چیزیں حالات و واقعات کے ساتھ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں، وجود مٹ جاتے ہیں، نام و نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ تبدیلی، چینج، بربادی اور تباہی اس دنیا کی مین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آج کی ملاقات میں میں اور آپ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے بازار، اپنے خون کے رشتہ دار، ان کے اندر آنے والی تبدیلیاں، رشتوں کا کٹاؤ، قطع رحمی، صلہ رحمی سے محرومیاں، محبتوں کی جگہ نفرتیں، قربتوں کی جگہ دوریاں، یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس موضوع کو درد دل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جہاں غلطی ہوگی اسے صحیح کریں گے، جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور جو اس کا علاج اور حل ہے وہ انشاءاللہ ڈھونڈیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرات، اس دنیا کے اندر انسانیت کی اصل اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر سن رہی ہیں، آواز ان تک جا رہی ہے، پڑھے لکھے ساتھی، عامت الناس، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، پوری تاریخ، پوری ہسٹری، ساری شریعتیں اور کتاب اللہ کا مطالعہ کر کے دیکھیے، انسانیت کی اصل اللہ نے مرد کو بنایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مالک آواز دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں کے گروہ، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام مانو اور منع کردہ چیزوں سے رکو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلقکم، جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، اور اس کی اساس اور اصل اور اس کی بنیاد اللہ نے اکیلے مرد کو، ایک جان کو بنایا۔ اس جہان کی جان، اساس، بنیاد، پہلی اکائی، بیس اور اصل، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو وہ مرد ہے، وہ مرد ہے۔ اس اصل کے ساتھ اللہ نے اس کی فصل جوڑی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اس اصل کے ساتھ اللہ نے جو اس کا جوڑا بنایا ہے وہ فصل ہے، اور دلیل فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، شوہر کے ساتھ بیوی کو اللہ نے کھیتی اور فصل کہا ہے۔ مرد کیا ہے؟ اس دنیا کی پہلی اساس
اور اس دنیا کا پہلا جوڑا کون سا ہے؟ رشتوں میں پہلا رشتہ وہ میاں بیوی کا ہے، وہ شوہر کا بیوی کا ہے، وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے، وہ خاوند اور اہلیہ کا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ، جب تک آپ اس اصل کو نہیں مانیں گے آپ کی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوگی۔ کوئی بھی معمار، کوئی بھی انجینئر، جتنی اس نے بلند بلڈنگ اٹھانی ہوتی ہے اتنی ہی وہ بنیادوں کو مضبوط بھرتا ہے، بھلے وہ بلڈنگ پانیوں میں کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں دبئی کے سمندروں میں اندر بلڈنگیں بنی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کام اور محنت اس کی بنیادوں پہ ہوئی ہے، تبھی وہ بلڈنگیں آج کھڑی ہیں، قائم ہیں، بکھری نہیں ہیں۔ مرد پہلی اساس ہے اوورال، اور دنیا کے رشتوں کو، انسانیت کو قائم رکھنے میں اللہ نے اس کو جس چیز کے ساتھ جوڑ کے سہارا بنایا ہے ایک دوسرے کا، اور اسے اس دنیا کی فصل بنا دیا ہے، وہ بیوی ہے۔ اور دنیا کا پہلا جوڑا، پہلا روپ، پہلی شکل، پہلی رنگت، پہلا کردار اگر کسی رشتے کو کہا جا سکتا ہے تو معذرت، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی یہاں باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہوں گے، مائیں بھی ہیں سن رہی ہیں، اللہ نے ماں کو پہلے نہیں بنایا۔ یہ جو جذبات کی رو میں بہہ کے اس میں خطاب کیا جائے، بیان کیا جائے، تقریر کی جائے، تحریر لکھی جائے، وہ جذباتی ہوگی، اس کی بیس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا دل کرے کہ میں 2 دنوں میں بلڈنگ کھڑی کر دوں اور آپ بنیاد نہیں کھودیں اور اسی کے اوپر زمین پہ شروع کر دیں تو ساری دنیا کہے گی غلط کر رہے ہو۔ جب تلک مرد کو عزت نہیں ملے گی، یہ بات یاد رکھنا، جب تک مرد کو عزت نہیں ملے گی، الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد عورت کے ہر رشتے اور روپ میں اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی باڑ ہوتا ہے، فصل کا نگران ہوتا ہے، پہرے دار اور پاسبان ہوتا ہے، اور کسی بھی شکل میں یہ عورت کو گرنے نہیں دیتا۔ عورت کیا ہے؟ فصل ہے، اور فصل کا پروٹوکول رب نے بیوی کو دیا ہے، یہ آیت کی ترتیب ہے۔ آگے جتنے بھی رشتے ہیں وہ نسل ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، متصل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ترتیب۔ اصل مرد ہے، فصل بیوی عورت ہے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، باقی جتنے بھی آگے سلسلے چلے ہیں، رشتے بنے ہیں، وہ نسل ہے۔ جس قوم کی نسل برباد ہو جائے وہ نرسری گئی، اور جس کی نرسری گئی اس کا مستقبل اور فیوچر گیا، اس کا کل خطرے میں ہے، اس کے پڑھولے خطرے میں ہے، اس کے گودام خطرے میں ہے، اس کا غلہ خطرے میں ہے، اس کی جنس خطرے میں ہے۔ اور جس کی نسل چلی گئی اور اس نے پرواہ نہیں کی، اس سے پہلے مرحلے میں فصل ہے جو تیار ہو رہی ہے، جو تیار کر رہی ہے، جو فیکٹری ہے، جو گودام ہے، گیا وہ برباد ہو گیا۔ جس نے بیوی کی قدر نہیں کی اور اس کا پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا، تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی، سمجھ لیجئے کہ فصل تیار ہو کے بھی برباد ہو گئی ہے۔ این تیار فصل اوپر اولے پڑ جائیں، انسان کی فصل اگی ہوئی ہو اور اوپر بارش تیز آ جائے، تیز آندھیاں آ جائے، اٹھی ہوئی فصل بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھا نہیں اس مرتبہ گندم بالکل تیاری پہ تھی، کیوں دانہ چھوٹا ہو گیا؟ اپنی نشو و نما پوری نہیں پکڑ سکا، اسے موسم اور آب و ہوا وہ والا نہیں ملا کہ جس میں پنپ کے وہ صحیح معنوں میں اپنا پورا وجود بنا سکے۔ یہ تمہید میں نے 3 باتیں اس وجہ سے کی ہے کہ صلہ رحمی کے لیے جتنے آج تک لیکچر دیے گئے ہیں ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہر بندہ فن خواں بن کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرے غلط ہیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر
ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. لوگوں یاد رکھیے اللہ نے جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن پتہ نہیں ممبر و محراب نے کیوں اس بات کو چھپایا کہ سیم لفظ باپ کے لیے بھی رب نے استعمال کیے ہیں، محبوب نے کیے ہیں کہ باپ کے قدموں میں بھی جنت ہے. اور بلکہ باپ کو کیا کہا کہ یہ جنت کا مین گیٹ ہے. مین گیٹ بند ہو تو اندر جانا مشکل ہوتا ہے، وہ کھلا ہو تو ہر چیز اندر جانے کے لیے آسانی. کم از کم آپ چار دیواری میں ہوتے ہیں تو ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے باپ بیٹھے ہیں، جتنی مائیں تشریف فرمائے، ایک بات کو ابھی مان لیں، اس دنیا میں پہلا اصلی اساسی بنیادی رشتہ اور پہلا روپ مرد کا وہ شوہر کے ناطے ہے. شوہر، جو بھی شوہر ہے وہ معزز ہے. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے کٹ جائے گا، اسے ویلیو نہیں دیں گے گر جائے گا، اس کا ساتھ نہیں دیں گے دور ہو جائے گا، اگر آپ اسے سنبھالیں گے نہیں تو بکھر جائے گا. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ مار ماری جا رہی ہے تو مرد کو، شوہر کے روپ میں سزائیں دی جا رہی ہیں تو شوہر کے روپ میں، محنتیں کر رہا ہے تو شوہر کے روپ میں، پٹ رہا ہے تو شوہر کے روپ میں، فلمیں بنی تو شوہر کے اوپر، ڈراموں میں کمزور دکھایا گیا تو شوہر کو. جس معاشرے نے شوہر کو ختم کر دیا سمجھ لیجئے اس معاشرے کی اساس ختم ہو گئی. اور پتہ کرنا ہے تو یورپ میں تشریف لائیے، وہاں صرف ایک کام ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوئے. جو شوہر تھا نا اسے گم کر دیا گیا. اور یہ نکاح کے 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو پہلے تھے، اور تینوں میں شوہر گم تھا. ٹوٹل 4 طریقے تھے نکاح کے رشتے بنانے کے. پہلا، عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا کے بیٹھی تھی، شوہر کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی تھی کہ جس کو ضرورت آئے پیسے دے، وہ اپنی خواہش اپنی چاہت پوری کرے، اس کے بعد وہ کون ہم کون. اور یہ سسٹم آج بھی دنیا میں کثرت کے ساتھ رائج ہے، جسے اسلام دبانے مٹانے آیا تھا، اصلاح کرنے آیا تھا. دوسرا روپ کہ ایک عورت، اس کا باپ بیٹی کو لے کے، بھائی بہن کو لے کے، کوئی بھی جو رشتہ تھا عورت کا، اسے سوسائٹی کے اندر گلی محلے میں دور دراز بستی گوٹھ میں جو نامور طاقتور صحت مند قدآور آدمی ہوتا تھا اس کے گھر چھوڑ آتے تھے تاکہ بیج اچھا ملے، نسل اچھی ملے. خود اپنے ہاتھوں چھوڑ کے آتے تھے. شوہر گم کر دیا گیا، اور جسے اچھا دانا دیکھا یا اچھا دانا عقل مند سردار یا چودھری یا بڑا وڈیرا دیکھا کہ اس کی نسل ہمیں مل جائے، وہ اس کے حوالے کراتے. جیسے ہم ریوڑ، پہلے کسی گھر میں ایک آدھی بکری ہوتی تھی، اسے ریوڑ میں چھوڑ آتے تھے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی تو ہم اس کو واپس لے آتے، اس سے بچہ لے لیتے. عورت کی یہ ویلیو کر دی تھی، شوہر گم تھا. تیسرا طریقہ، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا، صرف اس لیے کہ یہ عورت کی عزت نہیں تھی، یہ رشتوں کی قدر نہیں تھی. تیسرا طریقہ تھا کہ ایک عورت 10 آدمیوں کو بلاتی اپنے گھر میں، اور اسے اجازت تھی، 10 کو بلا کے اپنے تعلق قائم کرتی اور انہیں چھوڑ دیتی. جس دن بچے کا جنم ہوتا وہ 10 کے 10 آتے، سارے ہی آتے. ان 10 میں سے جس کے اوپر انگلی رکھتی، ہاتھ رکھتی کہ یہ بچہ تیرا ہے، اسے وہ ذمہ داری لینی پڑتی. اس میں بھی باپ گم تھا، شوہر گم ہو گیا تھا، اصل اساس پہچان نہیں تھی. ایسے حالات میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آواز دی گئی، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
میری امت کے نوجوانوں رب جوانی دے، قوت با دے اور نسل بڑھانے کا، فصل کو تر و تازہ رکھنے کا۔ اگر اللہ وجود میں پانی دے تو آپ اس کو ضائع مت کیجیے، اپنا جوڑا بنائیے، اپنا جوڑ بنائیے، لیکن مرضی سے نہیں، چوری چھپ کے نہیں، ولی کی مرضی سے وہ موجود ہو، دو عادل گواہ، صرف گواہ نہیں۔ ہم جب شادیاں کرتے ہیں نا آج کل، یہ ماموں ہے اس کو گواہ بنا لو، یہ چچا اس کو گواہ بنا لو، یہ فلاں یار دوست ہے اس کو گواہ بنا لو، نہیں۔ لوگوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ رب کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یہ گواہ نہیں بن سکتا۔ اور جس نے اپنی داڑھی منڈوا دی ہے، اس نے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی، عدل نہیں کیا، یہ عادل نہیں ہے، یہ عادل نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جو مرضی آپ سمجھ لیں، غصہ کریں جتنا مرضی، اگر آپ سب کو دیتے رہیں اور جب بھائی کی باری آئے اس کا سالن اٹھا کے گندی نالی میں پھینک دیں، بھائی کیا کہے گا کہ انصاف کیا ہے تو نے؟ ساری چیزوں کی تو حفاظت کریں، کپڑوں کی، وجود کی، جسم کی، گھر کی، اچھی سے اچھی ٹائل لگائیں، بہترین سے بہترین فرنیچر دیں، اور چہرے کے اوپر محبوب کی سنت کو اٹھا کے گٹروں نالیوں میں پھینک دیں، عدل نہیں ہے۔ میرے محبوب نے عادل گواہ مانگے ہیں، حق مار دیجئے، اعلان کیجئے، مشہور کیجئے، اور یہاں سے اپنی فصل اور اپنی نسل اور اپنی اصل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ یہ ہے وہ اساسی طریقہ جسے ہم نکاح کہتے ہیں، اور یہ پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ پیغمبر کی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سنت ہے۔ اب یہاں سے ہم نے آج کے رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ویلڈر کو دیں، وہ جو چارپائی کے سیرو ہیں وہ کہیں اور کر دے، اور جو بائیاں ہیں وہ اور کر دے، اور اس کے پاوے جو ہیں وہ اوپر کو ادھر ادھر کر دے، چارپائی نہیں کچھ اور بن جائے گا۔ جو ترتیب رب نے دی ہے کمال دی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اصل کو، مرد کو شوہر مان لیجئے، شوہر بنے گا قانونی تو پھر جا کر کے ابا بنے گا۔ عورت پہلے روپ میں بیوی ہے، مان لیجئے اس رشتے کو، قدر کیجئے اس اساسی چیز کو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ بلڈنگ بنانی اور اینٹ سے دشمنی ہو۔ جتنی مرضی آپ پیار محبت کر لیں، سیمنٹ سے، آپ ریت سے آپ کر لیں، یہ سارے درجے بعد کے ہیں۔ اگر آپ نے زمین سے نفرت کی ہے تو بنیاد سے نفرت کی ہے، اینٹ سے نفرت کی ہے تو آپ نے مٹیریل سے نفرت کی ہے۔ شوہر سے بھی دشمنی ہے، اور اس کے پتہ نہیں کتنے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل اپنی فصل کی باڑ بن کے نگرانی کرنے لگے نا تو سکے ماں باپ کہتے ہیں ساڈا تے بچہ ہے ہی بدھو، یا اس کو بدھو بولا جائے گا، کوئی پاگل کہہ دیتا ہے، کوئی رن مرید کہہ دیتا ہے۔ یہ وہ حملے ہیں مرد کے اوپر شوہر ہونے کے ناطے جو کل کو رشتے توڑتے ہیں۔ جب آپ کسی کو اس کی ہوا غلط نکل جائے، سوسائٹی کے اندر آپ بہترین دکاندار ہیں، تاجر ہیں، لیکن اگر آپ کی ہوا یہ ہے کہ یار یہ وعدہ نہیں نبھاتا، یہاں سے مال 2 نمبر ملتا ہے، یہ زبان کا پکا نہیں ہے، ہوا اکھڑ گئی تو آپ مارکیٹ میں نہیں رہ سکتے۔ شوہر کی ہوا اپنوں نے اکھاڑی ہے، سگی ماں کہہ رہی ہوتی ہے، بلکہ لفظ بولا جاتا ہے، میرا رب معاف کرے میں مسجد میں بیٹھا ہوں لیکن میرے معاشرے میں جو زخم ہے میں وہ زخم دکھاتا ہوں، اس کو چڈو بولا جاتا ہے۔ وہ جی انہوں پتہ ہی نہیں ہے گھر کداں چلائی دا، میں چلا کے وکھایا سی۔ اب جب آپ نے شوہر کو رن مرید کہہ دیا ہے تو ڈرے گا وہ کل کو اپنی فصل کو سنبھالتے ہوئے۔ یہ جو رات کو کسان ٹھنڈی سرد راتوں میں پانی لگا رہا ہوتا ہے اپنی فصل کے لیے، مستقبل کے لیے، کیا آپ نے کبھی اس کو برا تانا دیا؟ اس کو تو شاباش دیتے ہیں کہ جناب راتوں کو جاگ رہا ہے، فصل کو دیکھ رہا ہے، باڑ بنا رہا ہے، ٹنل بنا رہا ہے، یہ اوپر اگر کورا پڑنے والا ہے فصل پہ تو اس کو سایہ دے رہا ہے، کورنگ دے رہا ہے، اس کی تو آپ عزت کریں۔ اور اگر شوہر اپنی فصل کو، اپنی کھیتی کو
عزت دے، آبرو دے، حفاظت کرے، بیوی کے ساتھ جڑے، مودت اور محبت کا مسالہ اور مٹیریل اور سیمنٹ لگائے۔ ٹھیکیدار کو میں نے دیکھا ہے، اگر مسالہ کم کر دے، ریت زیادہ کر دے، سارے کہتے ہیں 2 نمبر ہی کر رہا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے پیور محبت اور خالص پیار دے رہا ہے اور بیرونی عناصر، کہیں بہن نند بن کے، کبھی ماں ساس بن کے، کبھی باپ سسر بن کے، اس سے اس طرح کی ڈیل کریں، بیٹی کے ساتھ نسبت ہوئی تو داماد کو بیٹا مان لیا، مگر بیٹے کے ساتھ جس کی نسبت ہے اسے ساری زندگی بیٹی نہیں مانا گی۔ وائے؟ یہ بنیادی غلطی تھی کہ اس آنے والی فصل جو ایک غیرت مند، باحیا، باوقار، ایک معزز انسان نے، پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھا کہ جو تجھے فصل مہیا کرتا، کھیتی دیتا کہ تو اس سے اپنی نسل چلا اور قیامت تک تیری جو ہے وہ پشتیں چلیں، سکا باپ نہیں دے سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہن ہے، ماں نہیں دے سکتی۔ یہ جس نے دیا ہے نا رشتہ بیٹی کی شکل میں، اور وہ تیری بیوی بنی ہے، اس بیوی کی اور شوہر کی پہلی بنیادی چیزوں کی دونوں کی قدر کیجئے اور سب کو بتائیے ماشاءاللہ اس کی شادی ہو گئی ہے، یہ اب بیوی ہے، یہ معزز ہے، یہ محترم ہے۔ بتایا جائے اپنی بیٹیوں کو، کل کو تمہاری بھی شادی ہونی ہے، تم نے بھی بیوی بننا ہے، تم نے بھی اسی رستے سے گزرنا ہے، اس کی عزت کرو، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، عزت کرو۔ ہاں ہاں، یہ ہمارے گھر کی، ہماری نسل کی اصل بن رہی ہے، اس کو فصل کے طور پہ قبول کرو۔ کھیتیوں کو برباد نہیں کیا جاتا، دبایا نہیں جاتا، مٹایا نہیں جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، باغ لگانے والے جانتے ہیں کہ پہلے نرسری لگائی جاتی ہے، نرسری کو جب منتقل کرنا ہوتا ہے نا زمین میں، تو اس کی نیچے سے وہ گاچے بنا کے اکھاڑ کے جب اسے ہم دوسری جگہ لگاتے ہیں تو پودا نئی جگہ لگنے پہ مرجھا جاتا ہے ایک دفعہ۔ یہ آپ نے موٹر وے دیکھی جو فیصل آباد سے جا رہی ہے، پنڈی بھٹیاں، اس کے درمیان میں کھجور کے درخت لگے تھے، اور سب سے سخت تنو مند اگر کوئی درخت ہوتا ہے تو کھجور ہوتی ہے۔ کتنے لگائے تھے؟ ہر ایکڑ کے فاصلے پہ۔ اس وقت آپ کو چند پودے نظر آئیں گے، باقی نظر نہیں۔ ہاں بیٹی جب دوسرے گھر جاتی ہے، جب اس نے 18-20 سال گزارے ہوتے ہیں، ایک پودا بھی مرجھا جاتا ہے تو ہم اس کو اکھاڑ کے نہیں پھینک دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائے، پانی دیتے ہیں، کور کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس بیٹے کو جو شوہر بنا ہے پروٹوکول دیا جائے، عزت دی جائے، اعزاز دیا جائے، رتبہ دیا جائے، ہلا شیری دی جائے۔ باپ کی ایک تھپکی بیٹے کو شیر بنا دیتی ہے، اسے کہتا ہے کہ بیٹا ماشاءاللہ تم میری کل کو نسل چلا رہا ہے، اور یہ معزز آدمی ہے جو تیرا سسر ہے، جس نے میری پشت کو آگے بڑھانے کے لیے تجھے اپنی عزت بطور فصل دے دی ہے، اور اس سے میری نسل چلے گی۔ یہی باپ ماں کرتی، یہی رشتہ دار کرتے۔ جب گھر کے اندر سے آواز نکلتی نا، بیٹا بڑا اچھا ہے، خدمت گزار ہے، فصل کا خیال رکھتا ہے، باڑ بہترین ہے، نگران زبردست ہے، پاسبان با کمال ہے، اور یہی باتیں بہنیں بولتی، یہی بھائی بولتے، تو باہر والے لوگوں کی کیا جرت تھی کوئی بات کر جاتا۔ نام جب بھی بگڑے ہیں گھر سے بگڑتے ہیں، اپنے نام الٹ رکھتے ہیں تو بعد میں باتیں نکلتی ہیں۔ ادھر ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ چڈو ہے، بچہ رن مرید ہے، تو یہ بات سسرال میں بھی جا نکلتی ہے، پھر وہ بھی جرت پکڑ لیتی ہے، وہ بھی جا کے کہتی ہے جی منڈا لائی لگ گیا، جدھر پیو لاؤندا لگ جاندہ، جدھر ماں، بڑے بڑے سارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ سسرال میں بھی ہمارے نام پڑ گئے، ددیال میں بھی ہمارے نام پڑ گئے، ننیال تک بھی خبر نکل گئی، اور پھر اہل علاقہ میں جاتی رہنی ہے۔ ابا جہاں بیٹھے گا کہے گا یار منڈا ویات بیٹھا ہتھوں نکل گیا، جہاں بیٹھے گا۔ ماں جہاں محلے میں بیٹھے گی، باجی کی دساں جدوں دی آئی ہے ادوں دے کانے اڈ تے تیلیاں اڈ، بچے ہی کچھ نہیں۔ جو آپ خبر نکال رہے ہیں، جو ہوا نکال رہے ہیں، یہ آپ اپنے گھر کی، اپنی اصل، اپنی فصل، اپنی نسل کی نکال رہے ہیں۔ کل کو رشتے آنے ہیں، لوگوں نے کٹ جانا ہے، اچھا یہ وہی لڑکا ہے نا، یہ اسی کی اولاد ہے نا جسے آپ یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے، یہ اسی بچی کے بچے ہیں نا جس کے بارے میں آپ نے اتنی کہانیاں سنائی ہیں، ان پڑھ ہے، اجڈ ہے، ضدی ہے، اور اڑیل ہے، سڑیل ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آئیے
शौहर को और बीवी को इज्जत देना सीख लें, फिर अल्लाह इससे जो नस्ल दे उस नस्ल की तालीम और तरबियत अच्छी कर लें। जितने रिश्तों के कटाव होते हैं वो घर की खबरों से होते हैं। बाप बैठा होता है, जो शौहर है कहता यार मैं तो वड्डा समझ के इज्जत की थी पर मेरा वड्डा भरा इस काबिल तो नहीं है वड्डा रवे। किस में बैठ के बात कर रहा है? अपने बच्चों में। अब बच्चे कान लगा के बड़े मन के कच्चे भी होते हैं, तेज भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। अच्छा, अब अब्बू के बारे में घर के अंदर से आवाज़ निकलती है, बाकी रिश्ते अगले हैं। वबस्ता मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। यार अब्बा हर वेले ना खंघदा रहिंदा है तो डॉक्टरां ने कहा जेड़ा खंघे उन्होंने बाहर कढ़ दो। कोरोने का चक्कर है, ये थूक फेंकता रहता है। जिसने दुनिया की महंगी तरीन टाइलें लेके अपने बच्चों के लिए फर्श पे लगाई थी कि पाँव ना फिसले मेरे बच्चे का, साफ सुथरा रहे, मट्टी ना लगे, आज उसी बाप के बारे में आवाज क्या निकली है कि थूक फेंकता है। क्यों? शौहर की आपने दरगत बनाई, उसकी बीवी की दरगत बनाई। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल। आज तेरा प्रेशर है, तूने दबा लिया, कल को बूढ़ा तो होना ही है, आखिर तूने भी उसके हाथों में आना है। मैं हासिलपुर लिए चलता हूं आप लोगों को 2 मिनट के लिए। 50 मुरब्बे जमीन की मालिका है। घोड़ी और घोड़े पे चढ़ के विजिट करती है, बेटों को और बहुओं को तिगनी का नाच नचा के रखती है। बड़ा धड़ल्ला है, बड़ा वजका है। क्या बात है जी अम्मा जी की। आखिर एक दिन कमजोर तो होना था। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। दिन बदलते हैं, रातें बदलती हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। फौतगी की इत्तला मिली, मैं और अहलिया गए नहलाने के लिए। जब आगे बढ़े, चारपाई से जब उठाया गया तो यकीन कीजिए जैसे मछली ग्रिल नहीं की जाती, ग्रिल फिश, और उसकी ऊपर वाली चमड़ी बस औकात वो ग्रिल के साथ जालियों और तारों के साथ चिपकी होती है, उसकी कमर की पूरी जिल्द चारपाई पट्ठे वाली थी, पट्ठे वाले वाण की, उसके साथ चिपक गई। और उसके पीछे से कोई सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कीड़े निकल रहे हैं, बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है। बेटा भी मौजूद है, बहू भी मौजूद है। अहलिया ने मुझे कहा यहां तो ये मसला है। मैंने बुलाया बेटे को, ये क्या है? कहने लगे भाजी सानू रब माफ करे, इस बीबी ने मां साडी पर इन्नियां क दिल च नफरतां और कदूरतां पैदा करतियां सी कि इनू हुण कोई हथ लाउण नूं तैयार नहीं सी। 6 माह से ऊपर टाइम हो गया था, वो करवट नहीं ले सकी थी कमजोरी की वजह से, और वहीं लग लग के लागे लगे, गल गई, कीड़े पड़ गए। हवा कहां से निकली थी पता करें, गलती कहां हुई थी कि अगर बेटे को शौहर की हैसियत से, बेटा होना एक अलग मैटर है, जब वो शौहर नहीं बना था तो बड़ा प्यारा था, जब शादी हो गई है तो बुरा हो गया है, और ये जब से आई है इसने पूरा झुग्गा बर्बाद कर दिया है। ये अबाई घर छोड़ गए हैं, ये शहर में जाके 2-2.5 मरले के मकान में रह गए हैं। कैसी कैसी बातें निकली। अगर शादी होते, जैसे शादी से पहले इज्जत देते हैं, माशाल्लाह जी लड़की बड़ी अच्छी है, साडे वीर नूं जिद्दां दी मिली है, किसी होर नूं नहीं लभणी, भा तेरे लिए बड़ा रिश्ता लभ्या है, आंख माशाल्लाह जबरदस्त, नाक जबरदस्त, रंग जबरदस्त, माँ बाप पढ़े हुए, बहन भाई बड़े संजीदा, माशाल्लाह खुद तालीम याफ्ता। जब शादी होके घर में आती है, आवाज़ें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं, जुमले बदल जाते हैं, और जब चेहरे बदलने लगे हैं तो फिर सब कुछ ही बदल जाता है। और हम रोते हैं जी सिला रहमी नहीं हो रही। घर के अंदर से आवाज किसने निकाली थी कि बड़ा भाई, क्या लगता है बच्चों का ताया, शौहर का बड़ा भाई, जो बच्चों का बाप है उसका बड़ा भाई ताया अब्बू है। जब ताया अब्बू के बारे में लफ्ज मनफी निकले, दादा अब्बू के बारे में जुमले गलत हो गए, बच्चे कल को कदर कहां करेंगे। जब हमने जुमला ये बना लिया कि जितनी फुफ्फो होती है ना, सारी फसाद की जड़ें होती हैं। पता नहीं आप लोगों की तरफ ना हो, शायद हमारे मोहल्ले में तो बड़ा चलता है जी, फुफ्फो आ गई है। अच्छा दूसरी तरफ आए,
ہم نے اور رویہ کیا اپنایا؟ شوہر کی قدر نہیں ہوئی، اصل کو نہیں سنبھالا گیا، سمجھا ہی نہیں گیا۔ وہ کیا تھا؟ میں اگر کسی کا شوہر ہوں، میں کسی کا اگر شوہر ہوں تو میں بھی تو کہیں سے پیدا ہوا ہوں نا۔ کہاں سے پیدا ہوا ہوں؟ جو میرے ابو کی بیوی تھی، جو میرے باپ کی بیوی تھی، میری ماں تھی، اس رحم کے رشتے سے جو میری اصل ہے۔ میرے بھائی پیدا ہوئے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میری بہنیں پیدا ہوئیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، اور میرے ابو اس رحم سے نکاح والا تعلق تھا، وہ میری اصل ہے۔ جو میرے ابو کے بھائی ہیں وہ میرے چچے تائے ہیں، اور جو بھائی ہیں، ان بہنیں ہیں، وہ پھوپھیاں ہیں۔ جو ان کے باپ ہیں وہ میرے دادا ہیں، جو اماں ہیں وہ دادی ہیں، جو میری امی کے ابو ہیں وہ نانا ابو ہیں، جو امی ہیں وہ نانی ہیں، جو بھائی ہیں وہ میرے ماموں ہیں، جو بہنیں ہیں وہ میری خالائیں ہیں۔ اور جو میرے گھر میں فصل آئی ہے، ظاہر فصل تو تیار ہوتی ہے نا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کس لیے اگائی جاتی ہے فصل؟ اللہ نے کیوں ہرس بولا ہے؟ اس نے مائنڈ بنا لیا اور دو رویے اپنا لیے، دو رنگی کیا تھی؟ میرا بھائی پہلے تو گھر آتا ہی نہیں ہے، اگر آ گیا نا، بیل دی، اچھی خاصی پھر رہی ہے، بیٹھی ہے، بچوں نے آ کے بتایا مما جی انکل آئے ہیں۔ کیڑے انکل؟ نام لے کے بتایا، بڑے چھوٹے، تایا چچو جو بھی۔ وہیں چارپائی پہ لیٹ گئی، سر بن لیا، یہ تو روز ٹو رہے نا، انہیں تو راہ ہی بنا لیا ہے، میری کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہے۔ دادا ابو کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ جب میرے باپ کو سکون نہیں، عزت نہیں، احترام نہیں، تعلق نہیں، پیار نہیں، میں لاکھ بیوی کا نوکر بن کے بھی رہوں، میرا دل پرسکون نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اوپر سے جتنا مرضی میں خوشی کا اظہار کرتا پھروں، لیکن جب میرا باپ ہی معزز نہیں رہا تو میری عزت کہاں ہے؟ جب میری ماں کو سکون نہیں، وہ اچھی نہیں، میرے بھائی اچھے نہیں، اور میرے بہنوں والے تعلق وہ سارے کے سارے فضول ہیں، پھپھو بھی بیکار ہے، چچے بھی بیکار ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے اٹھ کے کوئی پانی یا چائے بنانے کو تیار نہیں۔ دوسری طرف جو فصل ہے اس کا بھائی لاہور ایئرپورٹ پہ اترا ہے، ابھی اترا نہیں، اترنا ہے، پہلے ہی گڈی پھڑو، ٹائم تے پہنچو تے انہوں نے لے کے آؤ، اور میں بھی تیار ہوں، رن مرید جو ہوں، میں تیار بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میرے بھائی گھر آ کے بھی ان کو روٹی نہ ملے، پانی نہ ملے، عزت نہ ملے، آبرو نہ ملے، وہ ہر وقت ایسے ویسے ہی ہیں، تو مجھے ایمان سے بتائیے، میرے بچے جب دیکھیں گے کہ پھپھو آئی تو پکوان کچھ اور طرح کا ہے، لفظ پکائے گئے ہیں، دل ابالے گئے ہیں، کلیجے فرائی کیے گئے ہیں، اور جب خالہ آئی ہے تو ماشاءاللہ ککڑ، چرگے، بٹیر، کور میں یہ پکا ہے۔ میرے ابو کے بھائی آئے ہیں تو ان کو دال بھی عزت سے نہیں دی گئی، جوتیوں میں بانٹی گئی ہے۔ میری مما کے بھائی آئے ہیں تو بڑا کرم نوازیاں، بڑی محبتیں، بڑی سمیلیں، بڑے عزت، رات بھر جاگی، سب کچھ کیا ہے۔ یہاں سے آواز نکلی تھی، یہاں سے ہوا نکلی تھی، اور پتہ چلا تھا کہ ہاں ان رشتوں میں فرق کرنا ہے، اپنی اصل کو مٹانا ہے۔ کل کو جب شوہر کا دماغ بدلا یا خراب ہوا حالات دیکھ کے، پھر وہ سسرال کے ساتھ ایسے ہوا تو فصل بھی خراب ہو گئی، نسل بھی بگڑ گئی، تعلیم اور تربیت بیکار میں۔ یاد رکھیے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ شوہر بھی پی ایچ ڈی ہے، بیوی بھی پی ایچ ڈی ہے، اور بچے بھی ماشاءاللہ ایم فل ہیں، رشتہ دار بھی سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن گفتگو اور رویے وہی جاہلانہ ہے۔ پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو قریب کر پایا کہ نہیں کر پایا، میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہے، میں نے آپ کو کچھ نہیں بولا، میں اپنا ہی کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے، میں ایسے، میں ایسے۔ کیوں ہوا ہے ایسے؟ کیوں نہ کٹیں رشتے؟ آئیے حل کی طرف نکلتے ہیں۔ میں اپنے ابو جی کو دیکھتا ہوں، چھوٹے ہیں، میرے تایا جی بڑے ہیں۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو جنگ دیکھی، جب آنکھ کھولی ہوش پکڑا، لڑائیاں دیکھی۔ میری ماں جی چھوٹی ہیں اور میرے تایا جی کے گھر ہیں وہ میری بڑی خالہ ہیں،
یعنی ادھر بھائی ہیں رشتے میں، ادھر بہنیں ہیں. میں نے جب بھی دیکھا تایا ابو کو مارتے ہوئے دیکھا، تشدد کرتے ہوئے دیکھا. اللہ ان پہ رحمت فرمائے، کرم کرے، ان کی لغزشیں معاف فرمائے. اور میں نے اپنے ابو کو سامنے چپ دیکھا، خاموش دیکھا. میرے تایا ابو کی شادی کروا کے لائے تھے، سگی سالی ہے ان کے گھر، چھوٹی بہن ہے. اور میں نے جب بھی دیکھا اپنی ماں کو خاموش دیکھا، خالہ کو چڑھائی کرتے دیکھا، لڑائی کرتے دیکھا، بڑی بڑی شدتیں دیکھیں. لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں ایک سبق سکھایا تھا. پہلی بات، وہ میرے بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہیں، جو مرضی کہہ لیں ان کا حق بنتا ہے. خبردار اپنی جوانی، اپنا جوش، اپنا جذبہ، اپنی غیرت سنبھال کے رکھنا. ہمارے ہوتے ہوئے سامنے نہیں آنا. ہم ہیں نا. مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں تایا ابو کو انگلی اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے کبھی اف بھی کی ہو. کہاں سے سیکھا؟ گھر سے. اگر میرے باپ نے یہ تربیت کی ہے تو مجھے اس کا ریوارڈ بھی ملا، ریگارڈ بھی ملا، عزت بھی ملی. کہ میری جرت نہیں ہوئی پوری زندگی کہ میں کہوں کہ ہمارے، جب میرا باپ مجھے سمجھا رہا ہے کہ خبردار تیری ضرورت نہیں ہے، تو بات کیا ہے؟ ہم ہیں نا. اور میں بڑی دفعہ دیکھتا ہوں کہ باپ طاقتور ہے، صحت مند ہے، وہ بوڑھا بزرگ ہے، یہ جتنی زیادتی کر رہا ہے جفا پا کے انہوں تھلے تار لینا چاہیے سے. دل میں خیال آتا تھا، لیکن نہیں، یہ تربیت کا حصہ ہے. آج بھتیجے اپنے تایا چچوں کے سامنے کیوں بگڑے نواب بن گئے؟ آج بھانجے اپنے ماموں کے سامنے کیوں جبرون کھڑے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ نے گھر میں یہ سمجھا رکھا ہوتا ہے، اے بڑے دیاں لتاں بن دیا جائے، یہ منہ توڑ دیا جائے، اس سے رشتہ داری نہیں کرنی. اور یہ جملہ تو سب نے چلا رکھا ہے نا. میں اپنے اچ نہیں جے کرنا، ویکھ لے اپنے. اور یہ عرب لوگوں نے بھی جملہ بولا ہے، الاقارب کالعقارب. یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، یہ بچھو ہوتے ہیں، جتنا مرضی پلا لو، یہ سانپ ہوتے ہیں، یہ ڈنگی مارتے ہیں. ان کو دودھ چلیوں میں بھی پلا لو، یہ پھر بھی چلوں میں پلا کے بھی یہ زہر ہی اگلیں گے. جب ہم نے امیدیں یہ رکھی ہیں. آئیے دوسری طرف کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. کتنے گھر ہیں جہاں عورت اپنے سسرال کو ویلیو نہیں دے رہی، اور کتنے گھر ہیں جہاں لڑکا بیوی کے ماں باپ کو عزت اور آبرو اور بھائیوں اور بہنوں کو نہ دعوت دے رہا ہے، نہ آنے دے رہا ہے، نہ گھر میں داخلہ لکھا ہوتا ہے. جانور تو داخل ہو سکتے ہیں، میرے سسرال یہ نہیں آ سکتے. یہ حالات ہوتے ہیں. کیا اس نے بیٹی اس لیے دی تھی 18 سال تیار کر کے، محنتیں کر کے، حفاظتیں کر کے، کہ تیری نسل چلے تو نظریں بدل جائے، تعلق توڑ دے؟ ددیال میں تو سبھی بچے جا رہے ہیں، ننیال میں ترس جاتے ہیں بعض لوگ، ان کو جانے نہیں دیا جاتا. اور بعض جگہ بالکل الٹ ہے، بچے ننیال کو جانتے ہوتے ہیں، ددیال کا نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ اونچ نیچ جو ہے ہمارے اندر ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے خود اپنی فصل برباد کی ہے، اپنی نسل کو تباہ خود کیا ہے. علاج کیا ہے؟ واتقوا اللہ. سب سے پہلے اللہ سے ڈریں، جس نے رشتے بنائے ہیں، جس نے ترتیب بنائی ہے. آپ کہیں گے کہ بس شوہر کے گن گاتے رہے ہو، ابو کدھر گیا، پیو کدھر گیا؟ اگر شوہر نہیں بنے گا نا تو کبھی بھی ابو نہیں لگے گا. لوگ باتیں کریں گے. اگر شوہر بنے بغیر، نکاح کیے بغیر ابا بنا تو جوتے ہیں. اور شادی کیے بغیر، بیوی بنے بغیر ماں بن گئی، بن ہی نہیں سکتی. اور اگر بن گئی ویلیو نہیں ہوگی. لہذا پہلا، جس سیڑھی کا پہلا سٹیپ ہی نہیں ہے، اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا، اس پہ چڑھنا آسان نہیں ہوتا. قوم عاد کی جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، آج کل آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، وائرل ہو چکی ہیں فیس بک پہ، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ. وہ اتنی اونچی تھیں کہ بندہ کھڑا ہو نا، آپ مجھ میں سے اونچے قد والا، تو ان کا ایک سٹیپ پھر بھی ہم سے اونچا ہے. آخر ایڈے ایڈے قد سنتے اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو رب نے آپس میں ٹکرا کے، ان کی کھوپڑیاں پھاڑ کے، کمر کی ہڈیاں توڑ کے جب ان کو پھینکا نا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبی لمبی کھجوروں کے تنے درمیان سے جب ٹوٹتے ہیں، وہ اوندے منہ گرتی ہیں.
وہ اتنے بڑے ہوں گے تو قد کتنا بڑا ہوگا. اس سیڑھی پہ چڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں. جو ہمارے قد کے مطابق بنی سیڑھی ہے اس کے 2 پودے بڑے ہو جائیں تو بابا جی سے نہیں چڑھا جاتا, اور اگر کچھ اور ہو جائے تو مزدور سے نہیں چڑھا جاتا. اگر پہلا ڈنڈا ہی نکال کے فارغ کر دیا جائے, سائڈ پہ پھینک دیا جائے, توڑ دیا جائے, کاٹ دیا جائے, تو اگلے جو لگائے ہوئے پودے یا ڈنڈے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب شوہر کو گرا دیا گیا, بیوی کو گرا دیا گیا, تو سمجھ لیجئے کل کے باپ کو گرایا ہے, کل کی ماں کو گرایا ہے, کل کی بننے والی جنت اور جنت کا مین گیٹ توڑا گیا ہے. یہ باپ تب بنے گا جب بچے ہوں گے, جب بچے ہوں گے. بچہ کب بنے گا؟ جب پہلے باپ ہوگا. بیٹی کب آئے گی؟ جب پہلے ماں ہوگی. باقی سب رشتے بعد کے ہیں, جو بعد کے ہیں انہیں بعد رکھیے. اگر آپ نے بی اے نہ کیا ہو, کم از کم کرائٹیریا کیا ہے ٹیچر لگنے کے لیے؟ پرائیویٹ اسکولوں کی بات نہیں کر رہا, آپ کسی پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں تو کم از کم جو کرائٹیریا بھی ہے, اب تو بڑھ گیا آگے. جب آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری نہیں ہے, آپ نے ایف اے کیا ہوا ہو, ایف ایس سی کر رکھی ہو, بی اے کی ڈگری رکھی ہو, جب اساس ہی نہیں تو آگے کون پوچھے گا؟ اگر میٹرک کی سند میں نام غلط آ گیا, آگے تک مسئلے بنتے ہیں کہ نہیں؟ جب شوہر اور بیوی کے رشتے میں آپ نے دراڑیں ڈال دی ہیں اور ان کے دوریاں پیدا کر دی ہیں, نفرتیں پیدا کر دی ہیں, اور ان کو اتنی گالی گلوچ کی ہے, آنے والے رشتوں کی قدر کون کرے گا؟ لہٰذا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے. اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے؟ اللہ خود بتاتے ہیں, تساءلون بہ, جس کا نام لے کے تم نے یہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا تھا. بھئی اللہ کا نام لیے بغیر کبھی رشتہ بنا؟ کچھ لوگ تو 6 کلمے پڑھتے ہیں نا, ہر کلمے میں اللہ کا نام ہے. اور جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول. یہ فلاں کی بیٹی اتنی عمر اتنا حق مار آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے, پیغمبر کی سنت سمجھ کے, رب کا حکم سمجھ کے, آپ کو قبول ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی قبول ہے. کس نام سے یہ رشتہ جڑا؟ اللہ کے نام سے. اب اللہ نے لفظ بولا ہے والارحام, لوگوں رحم کے رشتوں کو کاٹنے سے ڈرنا, ان کو کاٹنا نا. والارحام, اور رحم کے رشتے کیا ہے؟ یہ 3 ہیں. ایک اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ رحم بنانے والا ہے. ہر ماں کے پیٹ میں رحم اللہ نے بنایا ہے. اگر رب بنا دے رحم اور اس کو بانج کر دے تو کوئی دنیا ہری نہیں کر سکتی. وہ رب ہے, بیٹے ہی بیٹے دے دے, بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے. جس نے رحم بنایا ہے, جو کمپنی کا مالک اور خالق ہے, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ, اس سے بھی ڈرو. والارحام, اپنی امی کا جو رحم ہے نا, جو تمہارے ابو کی بیوی ہے, اس رحم سے جتنے بھی رشتے تمہارے بنے ہیں, تمہارے چچا بنے ہیں, تایا ابو بنے ہیں, تمہارے اپنے والد صاحب ہیں, اور دادا ابو ہیں, نانا ابو ہیں, نانی اماں ہیں, دادی اماں ہیں, تمہاری بہنیں ہیں, یہ رحم کے رشتے ہیں. کہیں فصل کو پالتے پالتے اپنی اصل خراب نہ کر لینا, اور ہمارے اصل کو برباد کرنے میں, بھلا دینے میں, دھتکار دینے میں, پھٹکار دینے میں. اور 5 بچے ہوتے ہیں, درجن بچے, باپ اکیلا سنبھال لیتا ہے, لیکن جب باری آتی ہے نا بچوں کی, ایک دوائی کے پتے پہ میں نے 5 بھائیوں کو, پڑھے لکھے بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے. ابا جی دوجا مر گیا, میں لیا کہ دما ہر ویلے میں ٹھیکا چکے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. باپ کو رکھے گا کون؟ تو رکھ لے, تو رکھ لے, تو رکھ لے. یہ منظر کیوں پیش آتا ہے؟ غصہ نہ کریں تو ایک بات کہوں, یہ فطرت ہے. شکوے آتے ہیں دل میں لیکن فطرت ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کے ابو تھے نہیں, ہم اپنے ابا کی فطرت میں ہیں نا. ان کے ابو نہیں تھے, امی بھی نہیں تھے, لہٰذا ان کے اندر ماں باپ کی خدمت والا پہلو تھا ہی نہیں. بچے تھے, بچے انہوں نے پالے, وہ ہمارے اندر بھی ہے. لہٰذا بچے پال لیتے ہیں اوکے سوکھے ہو کے, ماں باپ نہیں پلتے. اسی لیے توحید کے بعد رب نے, اگر رشتوں میں خالق کے ساتھ جڑنے کے لیے توحید ضروری ہے اور شرک کو ختم کرنا ضروری ہے, اسی طرح والدین کی نافرمانی سائیڈ پہ کر کے والدین کو عزت اور آبرو اور احسان ان کے حق سے بڑھ کے دینا. وبالوالدین احسانا, اور جب خرچ کرنے کی باری آئی تو تب بھی پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر, جو دل کرے کرو, لیکن سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرو.
پھر رشتے بنتے ہیں. پھر بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ ابو امی پہلے ہیں. ابو امی. بیٹا ہے چھوٹا سا, باپ نے پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کہنے لگا جی میں نقشہ نویس بنوں گا, آرکیٹیکٹ, میں بلڈنگوں کے نقشے بناؤں گا, میرا یہ فیورٹ سبجیکٹ ہے. اور ٹیچر کو بتا کے آئے ہیں کہ میرے بیٹے نے یہ بننا, اس کو یہی چیزیں سکھائی جائیں. بیٹا روزانہ سٹار گال پہ لے کے آتا ہے, آج ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہے, پیج سامنے رکھا ہوا ہے, چارٹ, نقشہ بنا ہے, زبردست بنا ہوا ہے. باپ پیچھے سے لاڈی کر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے خوش ہو کے بلائیاں لے کے کہتا میرے بیٹے نے بنایا. بیٹا یہ کس نے بنایا؟ بابا میں نے بنایا ہے. نہیں آپ کی ٹیچر نے بنایا ہوگا. نہیں 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 بابا میں نے خود بنایا ہے. بڑا زبردست بنایا یار. اچھا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ بابا یہ ماسٹر بیڈ روم ہے. اچھا یہ کس کے ہیں؟ بابا یہ میرے ہیں دونوں. تیرے دونوں کیوں ہیں؟ میرا اگر اس میں دل نہیں لگا تو اس میں آ جاؤں گا, اس میں نہیں تو اس میں چلا جاؤں گا. اچھا یہ آگے کیا ہے؟ یہ گیسٹ روم ہے. آگے کیا ہے بیٹا؟ یہ ڈائننگ روم ہے. اچھا بیٹا آگے کیا ہے؟ یہ سوئمنگ پول ہے. اس کے آگے کیا ہے؟ یہ لان ہے. اچھا بیٹا وہ جو آخر میں چھوٹی سی آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے, معمولی سی ایک کمری چھوٹی سی, یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بابا یہ سٹور ہے. بیٹا یہ اتنی دور بنایا اور اتنا چھوٹا سا کیوں بنایا ہے؟ اور یہ کس کا ہے؟ کیا رکھنا ہے آپ نے یہاں؟ کہنے لگا بابا یہ آپ کے لیے بنایا. بابا یہ آپ کے لیے بنایا. ابھی آپ ہنس رہے ہیں, اگلے جملے پہ شاید آپ رو پڑیں. بابا یہ آپ کے لیے بنایا. بیٹا میں نے تیرے پڑھنے پڑھانے کا بندوبست کیا, اتنی بڑی کوٹھی بنائی, تیرا اتنا کمرہ اور روم سجایا, اور تیرے لیے اتنے نرم بسترے رکھے, میں اتنے کاٹ اتنے کھلونے لے کے آیا, تیرے لیے ہر آسائش کا جو ہے وہ سہولتوں کا سامان مہیا کیا, اور تو نے میرے لیے وہ ایک سٹور رکھا. کہنے لگا بابا یہ جتنا بڑا نقشہ بنا ہے یہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے, وہ جو سٹور بنایا ہے وہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا دادا ابو کہاں رہتے ہیں؟ سٹور میں ہی رہتے ہیں نا. دادا ابو آپ نے مما کے کہنے پہ ادھر بھیجا ہے نا, کہ ادھر تھوک پھینکتے ہیں, ان کو کھانسی آتی ہے, ساری رات کھانستے رہتے ہیں, نیندر خراب ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ تو, میں بھی تو آپ کا ہی خون ہوں نا. والجزاء من جنس العمل. اپنی تربیت سے رشتے کاٹے گئے ہیں, اپنا مستقبل کاٹا گیا ہے, لوگوں کو دور کیا گیا ہے, اصل کو ہٹایا گیا ہے, فصل کو سر چڑھا لیا اور کہیں فصل ہی برباد کر دی. بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی اصل کو بچا لیتے ہیں, فصل کو ضائع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے پیچھے, رشتہ داروں کے پیچھے, چچا تائے کے پیچھے, اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی, اپنی فصل اور اس سے جڑے ہوئے تمام سسرالی رشتے, ددیال ننیال کو بچا لیا. سسرال کو, آخر اس بچی کے بھی تو ددیال ننیال ہے نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی عزت ہے. اکیلے میں کوئی نہیں ملنے دیتا تھا, 500,000 لوگوں کی موجودگی میں ہاتھ پکڑ کے تیرے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے روانہ کروا ڈالا ہے. کوئی ویلیو نہیں تھی. کون ہے یہ تیری اصل؟ کوئی رشتہ دیتا نا تجھے اس وقت تو کسی نے نہیں دیا. آج سارے دشمن, وہ پہلے ہی کہیں سے اکھڑ کے آ کے پودا تیرے گھر میں لگا ہے, تھوڑا مرجھا گیا, تھوڑا تیرے طریقوں پہ نہیں چل سکا تو دشمن بن گیا ہے. سسر میرے گھر میں نہیں آئے, سالہ میرے گھر میں نہیں آئے, کل جسے بھائی بھائی کہتے زبان تھکتی تھی اور آپیاں باجیاں کہا جاتا تھا, آج وہ سالیاں ہو گئی اور وہ ساس ہو گئی, اور وہ سسر جو ہے وہ بڈھا ہو گیا, کل ابا جی ابا جی. یہی سے ہم نے مار کھائی ہے, فصل اور اس کے متعلقات ضائع کر دیے. اور بڑے سارے بد نصیبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو زندہ ماں باپ کے یتیم بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے ماں باپ مر جائیں تو نسل کو تھوڑا بہت حوصلہ ہو جاتا ہے, ابو فوت ہو گئے, اماں فوت ہو گئی ہیں, قبرستان گئے, دعا کی, حوصلہ ہو گیا کہ چلیں یار یتیم ہیں, آسرا نہیں نہ ہوتا, امید نہیں ہوتی. لیکن جب ماں باپ میں طلاق, قطع رحمی, قطع تعلقی کی نوبت آتی ہے, یقین کیجئے یہ بچے زندہ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے بدترین یتیم ہے کہ جس کا باپ بھی زندہ ہو مگر باپ والی شفقت نہ ملے, ماں بھی زندہ ہو مگر ماں والی ممتا نہ ملے, اپنے تانے دینے لگے. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتے؟
طلاقیں کیوں ہوتی، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ طلاق دلوا کون رہا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیصلہ کر دیا، من خبب امرأۃ علی زوجہا. سنیے، من عموم کا ہے، اور یہاں ساتھ وہ روایت ملائیے کہ شیطان روزانہ اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے، جاؤ جرم کر کے آؤ، انسانوں سے جرم کرواؤ، اور روزانہ کی بنیاد پہ نوبل پرائز دیتا ہے. دنیا تو کہیں جا کے دیتی ہے نا، وہ روزانہ دیتا ہے. سب سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، یہ کیا، تو نے کیا کیا، میں نے قتل کروا دیا، تو نے کیا کیا، یہ کیا، اچھا شاباش، تو نے کیا کیا، میں نے یہ کروایا، میں نے جھوٹ بلوایا، اچھا شاباش، تو نے غیبت کروائی، ٹھیک ہے، تو کیا کروا کے آیا، میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. کہتا ادھر آ جا، گود میں بیٹھ، شاباش. نوبل پرائز آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ اس نے سب سے زبردست کام، جس نے بنیادی اکائی اور جوڑے کو توڑ دیا ہے. جب خاندان ٹوٹ گیا تو سمجھیے نسل انسانی گئی، برباد ہو گئے. اور من خبب امرأۃ علی زوجہا، جس نے بھی بیوی کو شوہر کے خلاف کان بھر کے یا شوہر کو بیوی کے خلاف کیا، فلیس منا، وہ میری امت کا فرد ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے امت سے نکال دیا. اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ بس اوقات سکا باپ کر رہا ہوتا ہے. بیوی کو شوہر کے خلاف ڈپلومیسی کر کے، پت جنہ میں تیرا خیر خانہ کوئی نہیں آگا، یہ میں ہی جا، جان چھڑا جائے دے تو نکل جا کے. کہیں ماں یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کہیں سکے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کزن کر رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ خالائیں کر رہی ہوتی ہیں، کہیں یہ پھوپھیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کردار مت بنیے. یہ قطع رحمی کے لیے، اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے حوصلہ چاہیے تھا، داد چاہیے تھی، گرتے ہوئے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے تھا، تھپکی چاہیے تھی، دو اچھے بول چاہیے تھی، شاباش چاہیے تھی، اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر اچھا برا بنا ہے گھر میں ہم سے بھی بن جاتا ہے. تو آپ نے اتنا اس کو اچھالا، اتنا اچھالا، نکال باہر کیا. اپنی جو ہے وہ بیوی، وہ ماں ہے اور اس کے قدموں میں جنت ہے. جو بیٹے کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے. جدو دل کی تا گوتو پھڑیا کسیٹ کے باہر. یہ دوہرے معیار اور رویے قطع تعلقی کا نتیجہ ہے. آج جتنے زخم کھائے ہیں ہم نے خود کھائے ہیں. اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہوگا. اور آخری گزارش، جس بھی بندے نے لڑائی کر کے 3 دن دوری کاٹی، آج کیا دن ہے؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن اللہ لوگوں کو کہتے ہیں عمل کرنے دو، فرشتوں کو حکم ہے ان کو کرنے دو، کر لیں، ان کی فائلیں تیار کرو، ہو گئیں. سوموار والے دن لے آئیے، لے آئے فرشتے. اللہ سب کی فائلیں چیک کر کے اوکے کر کے، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ لگا دو، اس کو یہ مل جانا چاہیے، اس کا اجر ہے. روزے دار کی فائل آئی، سوموار ہے، اللہ روزے سے تھا، کہا یہ کھانا چھوڑ دو، انا اجزی بھی، یہ میرا ہے، میں اس کو خود ہی دے لوں گا، یہ تمہیں بتا کے میں نے نہیں کرنا. اللہ یہ فائل حاجی صاحب کی، نمازی کی، روزے دار کی، بڑے سخی اور بڑے مہربان کی، خطیب اور ادیب کی، محدث اور مفسر کی ہے. لیکن یہ لڑا ہوا ہے اپنے رشتہ داروں سے. یہ جمعے والے دن لڑا تھا، خطبے میں اس نے کسریں نکال دی تھی، ہفتے والے دن بھی نہیں بولا، اتوار بھی نہیں بولا. اللہ کہتے ہیں اس کی فائل اٹھا کے مارو پیچھے پھینکو، میرے پاس نہیں لے کے آؤ. اترکا ہذین حتی یصطلحا، اگر یہ دونوں سلو نہیں کرتے تو اس کی فائل میرے پاس نہیں لے کے آنی، پینڈنگ کر دو، ان کا معاملہ لٹکا دو. کورٹ کچہری میں پیشی ہو اور آخری تاریخ ہو، پڑی ہو، فیصلہ ہونے والا ہو، اور اس فیصلے کو محفوظ کر دیا جائے یا معلق کر دیا جائے یا لٹکا دیا جائے. جان آ گئی نا پھندے میں، پھر موقع دیا جاتا ہے. منگل کا اور بدھ کا، جمعرات کو پھر فائلیں پیش ہوتی ہیں. پوچھا جاتا ہے ہاں سلو ہوئی کی نہیں؟ کہا اس کو جا کے میسج دے دو، اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی حج، اس کی زکوٰۃ، اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کی ثقافتیں، اس کی دعوتیں، اس کے جو جو مرضی ہے، یہ کسی کام کی نہیں. مرا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کیا کریں؟ علاج کیا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگلا پیار سے ملتا ہے تو میں بھی ملوں، وہ دعوت کرتا ہے تو میں بھی کروں، وہ عزت دیتا ہے تو میں بھی دوں، وہ پیار سے بلاتا ہے تو میں بھی بلاؤں، وہ بگڑا تو میں اور بگڑ گیا. تیرے ساتھ قطع تعلق ہی ہے، آج کے بعد نہیں بولا جائے گا، تجھ کو نہیں ملا جائے گا. تیرے ساتھ میرا پکا بائیکاٹ ہے، نہ میں تیری خوشی میں نہ تیری غمی میں آنے والا ہوں. میں نے دیکھا تھا تایا ابو ایسے ہی کرتے تھے، لیکن جب وہ بیمار تھے سکرات میں، نہیں انہیں گھر میں داخل ہونے دیا جا رہا تھا، کوئی بھی، نہ ان کے بچے نہ خالہ. مجھے وہ دن یاد ہے، پہلی دفعہ باپ کو غصے میں دیکھا.
کہ دیوار پھلانگ کے اندر گئے کہ مجھے مت روکیے، میرا بھائی ہے، سب کچھ سہ کے بھی فرمایا وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو غلط نہ بھی ہو مگر پہل کر لے، ہاتھ آگے بڑھا دے، میں مار دے۔ یہ میں نہیں ماری جاتی، یہ میں ہی لے ڈوبتی ہے۔ شیطان کو میں نے مارا تھا، نمرود کو میں نے مارا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو میں نے مارا تھا، بیوی کو میں نے مارا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو برباد میں نے کرا تھا، فرعون کو میں مار گئی، قارون اور حامان کو میں مار گئی، ابو جہل اور ابو لہب کو میں مار گئی۔ تیری میری یہ اکڑ اور ضد اور انا اور میں، بابا جی کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اچھا وہ ہے جو آگے ہاتھ بڑھا لے۔ فیصلہ کیا تھا، قسم کھائی تھی، کفارہ دے دے، نہیں بولوں گا، کفارہ دے دے، روزے رکھ لے، ہاتھ آگے بڑھا دے، اگلا نہیں بھی ملتا تیرا حق ادا ہو گیا۔ تو چل کے چلا گیا، قدم اٹھا کے چلا گیا، اس نے گالیاں دے کے مروا کے بھیجا، تو رب کے کھاتے میں صاف ہو گیا۔ اور بھائیو یہ معاملے چلیے، آج اس درس کا فائدہ تب ہے، یہ میرے پسینے کے قطرے کسی کام کے نہیں، اگر آنکھ سے ایک قطرہ بہا کے ماضی کے گناہ معاف کروانے ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں جا کے ڈر کے آنسو بہا کے ماضی کے گناہ معاف کر، کل قیامت کے دن جب کوئی رشتہ دار نہیں بنے گا، اللہ رشتہ نبھائیں گے اور بلا کے عرش کا سایہ دے دیں گے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا۔ یہ قطرہ تیرا اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، نہیں زمانہ ٹھیک ہے، مرد کو عزت دو، شوہر کو عزت دو، بیوی فصل ہے اس کا خیال رکھو، بچے تمہاری نسل ہیں ان پہ پوری توجہ دو، اور والدین آبا و اجداد آپ کی اصل ہیں، جڑیں کٹ جائیں تو اوپر درخت کبھی تناور نہیں رہ سکتا، سر سبز نہیں رہ سکتا۔ ان سارے رشتوں کو نبھانا یہی انسانیت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہی سبق ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔